اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور اس امن والے شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا اور پھر نیچوں سے نیچ کی طرف پھیر دیا۔ ہم لوگ کل سے مرے ہیں، جو سانحہ ہوا اس پہ 22 لاشیں گری، اس پہ رو رہے ہیں، لیکن جو لوگ مری سے واپس گئے اور ان کے تاثرات، ان کے بیانات سنے تو اندازہ ہوا کہ ہم تو وہ بے سود 22 لاشوں کو رو رہے ہیں۔ دراصل یہاں تو ساری کی ساری انسانیت ہی مار دی گئی ہے۔ ایک بھائی بتا رہے ہیں کہ بھئی میں نے اپنے بیچا نہیں، ہوٹل والے کو دیا کرائے کی قیمت میں، کیونکہ پیسے ختم ہو گئے۔ ایک دوسرے صاحب بتا رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ پیسے ختم ہو گئے تو کریڈٹ کارڈ بھی وہ نہیں مان رہے۔ اس طرح کے کچھ اور قصے بھی، اور میں وہ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا، یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہے تھے کہ انسان اس حد تک بھی نیچے گر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ساری سچائیاں نہیں ہیں، وہ جو سارے قصے وہ سارے سچ نہیں ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ افواہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، جواب ملا تھا کہ کچھ نہ کچھ حقیقت۔ تو یہ سارے قصے جھوٹ بھی نہیں ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہے، لیکن ہم مری والے ایسے ہیں نہیں۔ میں نے تو اپنی ماں سے تنگ دستی میں سخاوت سیکھی ہے، اپنی تکلیف میں دوسرے کو آسرا دینا، دوسرے کو دلاسا دینا سیکھا، اور میں جانتا ہوں کہ ہم ایسے ہی ہیں۔ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا، فطرت کے مقصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اس وقت رات کے 3 بجے ہیں، میں نے سونے کی کوشش کی ہے، لیکن یقین جا کے میں نہیں سو پایا، بار بار کروٹیں پھر اٹھ کے آ گیا، اور میں اس انسانیت کے جنازے پہ اس وقت فریاد کرنا چاہ رہا ہوں، رونا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو کالی بیڑوں کی شکل میں ہم میں گھس آئے ہیں؟ کون ایسا کرتے ہیں؟ اندازاً 10 لاکھ کے قریب لوگ یہاں پہ آئے، اس میں سے 9,90,000 لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوا ہوگا، ان کو مناسب رہائش، مناسب ہوٹلنگ، مناسب کھانا ملا ہوگا، لیکن جن 10,000 کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، ان 10,000 کے ساتھ کس نے کیا؟ کیوں ہوا؟ کیا وہ لوگ ہمارے معاشرے کے ہی ہیں، ہم میں سے ہی ہیں؟ اور یقیناً ہیں۔ تو ان کو کون سامنے لائے گا؟ کیسے آئیں گے؟ یا وہ 5-10 ہزار لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، وہ 10-20 لوگوں نے کی ہوگی، وہ 20-50 لوگوں نے کی ہوگی، کیا ہم یہ 20-50 لوگوں کے ہاتھ میں اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنی حرمت، سب چیزیں دے دیں گے؟ ہم ایسے ہی خاموش رہیں گے؟ کیوں خاموش رہیں گے؟ یقین جانیں ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہم لوگ مارتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہم سے کوئی شراب کے ساتھ شباب مانگنے کی بات کرتا ہے، ہم مارتے ہیں۔ کب؟ جب ہماری باپردہ خواتین کے ساتھ لائی گئی ہوا کی بیٹیوں سے نیم برنا حالت میں ڈانس کروانے کی فرمائش ہوتی ہے، ہم مارتے ہیں۔ کب؟ جب کسی غریب مزدور کی یک تلفی ہوتی ہے۔
لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، جو چہرہ ہمارا پیش آ رہا ہے ہم ایسے نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ ہم میں سے ہوں گے، لیکن وہ ہم نہیں ہیں۔ کل ایک بھائی بتا رہے تھے کہ آپ نہیں جانتے جی، آپ 10% لوگ ہوں گے ایسے، لیکن باقی سارے ایسے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم 10% نہیں ہیں، ہم 99% ٹھیک لوگ ہیں، 1% لوگ ایسے ہیں، لیکن ان کو کون سامنے لائے گا؟ میں آج کوشش کروں گا کہ آج سے ہی اس تحریک آغاز کروں۔ میں ان لوگوں سے جو یہاں سے دکھی ہو کے گئے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کانٹیکٹ نمبر مجھ سے شیئر کریں۔ میں سننا چاہتا ہوں کیا ہوا ان کے ساتھ، کیوں ہوا، کس نے کیا۔ اور میں مری کے ان نوجوانوں سے، ان بزرگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوا زیادتی ہوئی، یہ ظلم ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم ایسے نہیں ہیں، وہ بھی میرا ساتھ دیں اور ہم لوگ ان کو سامنے لائیں، ان کے خلاف جہاد کریں، ان کے خلاف علم بلند کریں۔ حکومت نے 1 ہفتے کا ٹائم لیا ہے، اس نے ایکشن لینے ہیں۔ اگر وہ لیتی ہے تو درست، نہیں لیتی تو ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ہم اس ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ہم ان ہوٹلز والوں کو لگام لگائیں گے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ سارے ہوٹلز والے ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے خاندانی لوگ بھی ہیں اس میں، اور اکثریت اچھے لوگوں کی ہے، لیکن جو کالی بھیڑیں ہمارا یہ چہرہ دنیا کے سامنے لے کے جا رہی ہیں، ہم نے ان کو سامنے لانا ہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھتے تو ہم نے ان کو یہاں سے نکال باہر پھینکنا ہے، تبھی جا کے وہ انسانیت جو کل مری ہے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، ورنہ کل کو دوبارہ مر بھی سکتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہے۔ اور میں ایک بار پھر اپنے ان بہن بھائیوں کا جن کی ہم یہاں سے لاشیں اٹھائیں گے، ان کے لواحقین سے اظہار افسوس کرتا ہوں، اظہار ہمدردی کرتا ہوں۔ اور خدا جانتا ہے، میں نے آپ کو بتایا اس وقت 3:20 ہوئے تھے جب میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں، اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کروٹیں لے رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے، کیوں ہوا ہے۔ اس کا انشاءاللہ سدباب ہوگا۔ مجھے رب کریم سے بہت امید ہے، اور جس معاشرے میں، جس کلچر میں نے 40-42 سال کی گزاری ہے، میں جانتا ہوں کہ بڑے خوددار لوگ ہیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ بڑے انسان دوست ہمدرد لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں نہیں۔ ان کا یہ چہرہ کیوں دنیا کے سامنے جا رہا ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ اصل چہرہ آپ کے سامنے لاؤں، جیسے ہم ہیں۔ ان چند کالی بھیڑوں نے ان سب لوگوں کے کام پہ پانی پھیر دیا، مٹی ڈال دی۔ جن رضاکاروں نے گھٹنوں تک ڈوب ڈوب کے جا کے لوگوں کی جان بچائی، ان کو کھانا پہنچایا، ان کو چائے کہوا پلا، اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، ہوٹلز میں جگہ دی، ہوٹلز میں کھانے فری دیے، برف سے لوگوں کو نکالا، خود اس -5 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رات کو جاگے، پیدل چہل قدمی کی۔ ان سب لوگوں کی قربانیاں وہ سب رائے گاں ہو گئی، اور یہ چند گنے چنے لوگوں کی وجہ سے، جہاں ہزاروں اچھا پرفارم کر رہے ہیں،
قربانیاں دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، وہاں ان چند کالی بیڑوں کی وجہ سے ہمارا یہ امیج کیوں جائے دنیا کے سامنے؟ ہمیں جاگنا ہے، ہمیں جگانا ہے، اور ہمیں ان لوگوں کو سامنے لانا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر وہ اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو پھر انہیں نکال باہر پھینکنا ہے۔ انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ جو لوگ اس میں میرا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، جو دے سکتے ہیں، جو استقامت کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ میرا ساتھ دیں، مجھ سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ میں آج سے اس تحریک کا آغاز کر رہا ہوں، اور بہت جلد ہم وہ سافٹ امیج، وہ خوبصورت چہرہ جو حقیقت میں ہے، وہ انشاءاللہ سامنے لے کے آؤں گا، اور یہ جو کالی بیڑے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔